Assalamu alaikum guys, hope everyone will be fine. I am also fine. Today my topic is the literature of Pakistan. It is the subject of arts and literature. یہ جو سبجیکٹ ہے آرٹس اینڈ لٹریچر یہ BBA فرسٹ سیمسٹر میں ہے، اور یہ اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سبجیکٹ میں پڑھایا کیا جاتا ہے. یہ سبجیکٹ بہت آسان ہے. اس سبجیکٹ میں لٹریچرس لکھی ہیں، ناولس لکھی ہیں، فکشن اسٹوریز کیا ہوتی ہیں، نان فکشن اسٹوریز کیا ہوتی ہیں، یہ سب بتایا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کروں گی، اور آئی ہوپ کہ آپ جو ہے پھر یہ چیز سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ آپ کے لیے ایزی ہے اور یہ سبجیکٹ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، چلیں میں اسٹارٹ کرتی ہوں. ہسٹری وغیرہ اس میں بتائی جاتی ہے بہت زیادہ، کہ جنہوں نے لکھی ہے لائک سعادت حسن منٹو نے شعر و شاعریاں کی ہیں، انہوں نے کب سے کب تک کیے، تو اس کے بارے میں آپ نے تھوڑی سی ہسٹری بتائی ہے اور آپ جو ہے اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کریکٹرسٹک آف پاکستانی لٹریچر، یہ کریکٹرسٹکس ہیں جو آپ کے آتے ہیں، ان کے اسائنمنٹ بنوائے جاتے ہیں، آپ اسائنمنٹ بنا سکتے ہیں. دین لٹریچر کیا ہوتی ہے، لٹریچر کی بک کس نے لکھی ہے، علامہ اقبال نے لکھی ہے، اور بھی کوئی اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں. اس کا اسائنمنٹ بھی آپ یہ ہوتا ہے کہ لٹریچر کی بکس یا ناولسٹ اگر آپ کا کوئی فیوریٹ ہے آپ اس کے بارے میں لکھیں، اس کو لکھا کس نے، اس کی تھیم کیا ہے، اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، یہ سب آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ ایک یہ بتاؤں گی لٹریچر بک بائی پاکستانی رائٹر بیپسی سدھوا نے جو ایک آئس کینڈی مین پڑھی ہے. اب ایگزیکٹلی کہ یہ آپ کا ٹاپک ہے آرٹس اینڈ لٹریچر، آپ کا سبجیکٹ ہے، تو آپ اس کے پوری بکس نہیں پڑھ پاتے، ایگزیکٹلی بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے. آپ اس کی تھوڑی سی سمری پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ سندھوا جو ہے وہ ایک بہت انٹرنیشنل آتھر فرام پاکستان کی ہیں. انہوں نے یہ ناول جب لکھا، جب انڈیا پاکستان کا پارٹیشن وغیرہ چل رہا تھا، اور انہوں نے اس کے اباؤٹ ہی لکھا ہے کہ جب ریپ وغیرہ ہو رہے تھے اور بہت ساری چیزیں ہو رہی تھیں جو کہ نقصان تھیں، تو اس ٹائم پہ انہوں نے یہ ایک آئس کینڈی مین رکھا. اچھا، آئس کینڈی مین سے لگ رہا ہے کوئی ایسا ناول ہوگا لائک کوئی مین ہوگا لائک اس طرح، لیکن اس طرح کا نہیں ہے یہ ناول بہت ہی زیادہ ایشوز اس میں ہائی لائٹ کیے گئے ہیں جو اس ٹائم ہو رہے ہیں. آئس کینڈی مین از ون آف her finest masterpiece highlighting the most horrible transition period in the subcontinent history like this. انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے جو انہوں نے اس ٹائم دیکھا، وہ ساری چیزیں انہوں نے اس میں ڈسکس کی ہیں. آپ چاہیں تو اس کی سمری جو ہے وہ پڑھیں تو آپ کے لیے ایزی ہوگا. اوکے، اس کے بعد یہ اردو ناولسٹ ہیں ہمارے جو ہیں احمد ندیم قاسمی، یہ ایک اردو جرنلسٹ بھی ہے. اچھا، فکشن اینڈ نان فکشن اسٹوریز یہ ہوتی ہیں. فکشن وہ اسٹوری ہوتی ہیں جو ریئل نہیں ہوتی، جو صرف امیجنیشن پہ ہوتی ہے. نان فکشن یہ ہوتی ہے جو ریئل اسٹوریز ہوتی ہیں، جو جس میں اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، اور وہی اسٹوریز ہوتی ہیں جو ریئل ہے. اس کے علاوہ پاکستانی اردو ناولسٹ جو احمد ندیم قاسمی ہیں کہ وہ ایک اردو جرنلسٹ، پوئٹر ہیں، لٹریری سرٹک شارٹ اسٹوری آتھر ہیں، ڈرامہ ٹیسٹ ہیں. انہوں نے 50 سے زیادہ بکس لکھی ہیں الگ الگ ٹاپکس پہ، اور ان کی جو پوئٹری ہے وہ ہیومنزم پہ ہوتی ہے. ہز شارٹ اسٹوریز افسانے ہیں ان کے. بانو قدسیہ بھی ایک اچھی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ ناولز بہت لکھے ہیں، شارٹ اسٹوریز بہت لکھی ہیں، اور ڈراماز لکھے ہیں. اور یہ ہاشم ندیم واز بورن آن 3 فروری. اچھا، انہوں نے کیسی اسٹوریز لکھی ہیں، یہ فلم ڈائریکٹر بھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں، اور ڈرامہ رائٹر بھی ہیں. انہوں نے جو اسٹوریز لکھی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ریلیجیس اینڈ جو ہے اس پہ ہے. ان کی جو تھیم کہلائے گی وہ ریلیجیس اور رومانٹکزم ہوتی ہے، اور جو ان کی تھیم ہے بانو قدسیہ کی وہ جو ہے لائک ہیومنزم پہ ہے، وومین رائٹس پہ ہے. ٹھیک ہے، اور فرسٹ والی تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہیومنزم ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز تھی کہ یہ جو ہاشم ندیم ہے انہوں نے جو خدا اور محبت ڈرامہ ہے یہ بھی لکھا ہے. تو ایگزیکٹلی وہ ڈرامہ ریلیجیس اور رومانٹک بھی تھا. رومانٹک تو اتنا نہیں تھا، ریلیجیس تھا. تو ان کے بارے میں آپ ان کی تھیم میں ریلیجیس لکھ سکتے ہیں، اور کنٹریبیوشن آپ کی یہاں لکھی ہوئی ہے جس کو آپ فالو کر کے اپنی کاپیز میں رائٹ کر سکتے ہیں.